آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نظام احمد. ڈاکٹر نظام احمد علی گڑھ میں پیدا ہوئے, علی گڑھ میں ہی ان کی تعلیم ہوئی. اس کے بعد یہ افریقہ سے یوروپ اور یوروپ سے امریکہ اور امریکہ سے اب کینیڈا پہنچ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نظام احمد. Sense of dedication and compassion for the betterment of students. I believe that at least the children should take the advantage of better facilities we have. آئیے ہم جانتے ہیں ڈاکٹر نظام احمد کی دلچسپ زندگی کی کہانی. ڈاکٹر نظام, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی پیدائش علی گڑھ میں ہوئی, تعلیم بھی آپ کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی. اس کے بعد آپ افریقہ چلے گئے, شادی آپ نے ایتھوپیا میں کی, کام آپ نے یوروپ میں کیا, اس کے بعد امریکہ اور امریکہ کے بعد آپ کینیڈا. یہ پوری زندگی کی جو دلچسپ کہانی ہے آپ کی, یہ کیسی رہی؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے میری زندگی کے بارے میں. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے بھول ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. یہ بگنی ہے. میں پیدا ہوا شمشاد مارکیٹ میں اور بچپنا وہیں پہ گزرا ماں باپ کے ساتھ. اس کے بعد منٹو سرکل جو یونیورسٹی اسکول ہے اس میں ایڈمیشن لے لیا اور پھر ہم نے ہائی اسکول کر لیا, اور ہائی اسکول کے بعد ہم نے جو ہے بی ایس سی آنرس کیا. بی ایس سی آنرس کے دوران ہم نے اسپورٹس میں, کیونکہ والد بڑے اچھے فٹ بالر تھے انگریزوں کے زمانے میں, وہ لکھنؤ میں انگریزوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, تو ہم 4 بھائیوں کو بڑی اجازت تھی کہ گیم کھیلنے کی اور اپنی صحت کو بنانے کی. تو اس طریقے سے مجھے سوئمنگ میں ڈال دیا, اور سوئمنگ میں نے 4 سال کی عمر سے سیکھا, اور پھر میں جونیئر چیمپ بنا یو پی کا, پھر سینئر چیمپ بنا یو پی کا, اور 10 سال تک میں نے اس چیمپئن شپ کو ریٹین کیا. اور 71-72 میں جب میں بی ایس سی آنرس کے فائنل میں تھا, اس وقت مجھے یونیورسٹی کپتان بنایا گیا اے ایم یو کا. نظام صاحب, مجھے بتائیے کہ بچپن آپ کا کیسا گزرا علی گڑھ کے اندر, پیدائش سے لے کے پھر آپ کی اسکولنگ تک اور اس کے بعد کالج تک. بڑا لاجواب کویشچن کیا ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے میرے بچپنے سے اور میری پڑھائی وغیرہ سے. تو والدین کی سرپرستی میں جو ہم نے بچپنے کی تعلیم دی وہ زیادہ تر دینی تعلیم تھی, جس میں قرآن پڑھنا, قرآن حفظ کرنا اور قرات تقریباً 20 سال تک ان کے ساتھ پڑھتے رہنا, یہ تمام تھیں. اور کالج کی جو تھیں, ان بچپنے ہی میں ہم نے بہت سی چیزیں حاصل کر لی, اور ان چیز کے حصول کے بعد پھر ہم ایک شائننگ بوائے ہو گئے, تاکہ ہم نے اسکول میں بھی اپنا گولڈ میڈل لیا اور اسکالرشپ لی, اور یونیورسٹی آنرس میں بھی ہمیں گولڈ میڈل ملا اور اسکالرشپ لی ہم نے, اور اسی طریقے سے پھر ماسٹرز کر لیا, اور ماسٹرز کے بعد پھر ہم نے ایم فل کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن. اچھا ڈاکٹر نظام, مجھے یہ بتائیے کہ اسکولنگ سے ہی آپ کی دلچسپی سوئمنگ میں ہو گئی تھی, آپ سوئمنگ چیمپ بھی بن گئے تھے اسکولنگ سے لے کے پھر کالج میں آتے آتے. تو سوئمنگ کے ساتھ ساتھ پھر ایجوکیشن کے اندر کیسے آپ نے بیلنس بنایا, اور اس کے بعد سوئمنگ میں آپ نے کیا کیا اچیومنٹس ہیں آپ کے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دین اور رحمت تھی میرے اوپر, خاص کر کے کہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, اور 4 سال کی عمر میں ہمارے سب سے بڑے بھائی جو قمر الحسن نام تھا ان کا, جو کہ میرٹھ میں رہا کرتے تھے, انہوں نے مجھے سوئمنگ پول میں پھینک دیا, اور پھینکنے کے بعد پھر انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں پہ سکھانا شروع کیا, اور 5 سال کی عمر میں ایکسپرٹ سوئمر بن گیا. تو یہ ہر کسی کو فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں, یہ اتفاق ہے کہ مجھے ایسی جگہ ملی. اچھا, ان سے جو چھوٹے بھائی تھے وہ بھی کپتان رہے, وہ 63-64 میں اے ایم یو کے کپتان رہے, تو پھر مجھے اور زیادہ فیسلٹیز مل گئی. وہ میرا بومنگ ٹائم تھا. اس زمانے میں نے جونیئر چیمپئنشپ یو پی کی حاصل کی, کیونکہ اتنا ٹائم ملتا تھا, اور سوئمنگ کلب کی چابی جو تھی وہ ہمارے بڑے بھائی ہمیں دے دیا کرتے تھے کہ جاؤ سوئمنگ کرو. اس کے علاوہ ماں باپ نے پورا بھرپور تعاون کیا, اور تعاون کرنے کے بعد ہاں یہ ضرور تھا کہ اسکول سے جیسے ہی لوٹتے تھے تو ہم ہوم ورک کر لیا کرتے تھے,
اور شام کو ہمارے استاد آتے تھے ٹیوٹر جو پڑھاتے تھے ہمیں میتھمیٹکس اور انگلش، تو وہ ہم پڑھ لیا کرتے تھے، اور باقی ادھر کی طور پر ہم اچھے تھے، اچھے اسٹوڈنٹ تھے، اس لیے ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوئی. ہائی اسکول بھی فرسٹ ڈویژن، بی ایس سی بھی فرسٹ ڈویژن اور ایم ایس سی بھی فرسٹ ڈویژن. جیسے میں نے بتایا کہ گریڈ 8 میں ہم یو پی کے چیمپ ہو گئے، اور گریڈ 8 سے لے کے اور پھر بی ایس سی تک ہم چیمپ رہے، اور ہم نے بہت سارے میڈلز اور سرٹیفکیٹس حاصل کیے. پھر ہم نارتھ انڈیا کے کمپٹیشن میں اترے، اور اس میں بھی ہمارے پاس میڈلز آئے، اور پھر نیشنل ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں 66 میں اور 79 میں گئے، اور اس میں بھی ہمارے پاس بہت سارے میڈلز آئے. اس طریقے سے بہت بڑا اچیومنٹ ہے. ایک اچیومنٹ اور بھی ہے جو کہ اچانک ہو گیا جب میں کپتان تھا 71-72 میں اے ایم یو کا. تو ہم نے ایک کمپٹیشن رکھا تھا امریکن اسکول اور اے ایم یو یونیورسٹی کے کمپٹیٹرز کے درمیان، جو کہ میں نے آرگنائز کیا. اچھا، تعلیم تو آپ کی ساری اے ایم یو میں ہی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن کے بعد آپ ایتھوپیا کیسے چلے گئے؟ کیونکہ میری فرسٹ ڈویژن تھی اور بہت اچھا اسٹوڈنٹس میں تھا، تو پہلے تو مجھے علی گڑھ نے ہی اپنا لیا اور 1 سال کا اپوائنٹمنٹ دے دیا، ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ فار 1 ایئر. تو میں اے ایم یو میں پڑھا رہا تھا 1 سال. اس کے بعد پھر وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا، کیونکہ جن صاحب کے اے ایف زی پہ کام کر رہا تھا وہ صاحب باہر سے تشریف لے آئے تھے، تو وہ ان کی پوزیشن تھی تو وہ انہوں نے لے لی. اس کے بعد ہمیں بہت سی جگہ اپلائی کیا، ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی. تو اچانک ہمیں ایتھیوپیا میں ہم نے اپلائی کیا اور سعودی میں، تو سعودی میں بھی اپوائنٹمنٹ مل گیا اور ایتھیوپیا میں بھی مل گیا، مگر ٹکٹ اور ویزا سب سے پہلے ایتھیوپیا کا آیا. اس لیے ہم ابا نے کہا کہ بھائی جہاں پہ رزق اترا ہے ان اللہ خیر الرازقین، سب سے پہلے تو وہیں چلے جا، اور سعودی کو چھوڑو اور عرب کنٹریز کو چھوڑو. تو میں سب سے پہلا اپوائنٹمنٹ جو تھا میرے منسٹری آف ایجوکیشن آف ایتھیوپیا میں ہوا، اور میں وہاں چلا گیا. تو ایتھوپیا کے علاوہ اور بھی افریقن کنٹریز میں اپنے کام کیا، اس کے بعد آپ یوروپ گئے ریسرچ کے لیے، اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا. بھائی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایتھیوپیا میں پرماننٹلی کام کر رہا تھا، مگر کیونکہ میں ایک ریسرچر تھا، میں نے وہاں پہ واٹر پولوشن اور ریڈ سی پولوشن کے اوپر تھوڑا سا کام کیا، جو کہ دنیا کو کافی پسند آیا، اور اس کی وجہ سے میرے پاس آفر آنے لگے کہ صاحب ہماری لیب جرمنی میں آ جائیے، اٹلی میں آ جائیے، اور یہاں پہ کام کیجیے، فرانس میں آ جائیے. تو میں ان کنٹریز میں جب بھی وہ ہوتا تھا، ہمارے ہاں 3 مہینے کی وہ ہوتی تھی ہالیڈیز ہوا کرتی تھی، مطلب بریک ملتا تھا ہمیں 9 مہینے پڑھانے کے بعد 3 مہینے کا. ان 3 مہینے میں ہم ان کنٹریز میں چلے جاتے تھے اور ان کی لیبز میں ریسرچ کر کے اور پھر واپس آ جاتے تھے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنا پرماننٹ اپوائنٹمنٹ چھوڑ دوں. جبکہ میرا اپوائنٹمنٹ یونائٹڈ نیشن میں بھی ہوا تھا بھوٹان میں، لیکن میں وہاں نہیں گیا اور میں انہی جگہوں پہ رہا، کیونکہ اس میں رائز کرنے کے زیادہ چانسز. اس وجہ سے میں ریسرچ میں بھی لگا رہا اور ایز اے پروفیسر وہاں پہ ایتھیوپیا میں لگا رہا اور ریسرچ بھی کرتا رہا. ایتھوپیا میں جو آپ کا جاب تھا وہ پرماننٹ جاب تھا، پھر آپ ریسرچ کے لیے یوروپ جاتے رہتے تھے. یہ پورا جو سینیریو تھا یہ ایک دم سے چینج ہو گیا، آپ امریکہ پہنچ گئے. تو امریکہ پہنچنے کی آپ کی کیا کہانی تھی وہ بتائیے. امریکہ پہنچنے کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک دن ایسی دوستوں میں بیٹھا ہوا وہاں پہ ایتھیوپیا ایڈیس ابابا جو کہ کیپٹل سٹی ہے، وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے چائے خانے میں. تو انہوں نے کہا صاحب امریکہ کا تو ویزا ہی نہیں ملتا، اگر ویزا ملتا ہے تو اس میں بہت زیادہ وہ دینا پڑتا ہے، پرائز دینی پڑتی ہے. میں نے کہا یار تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے. امریکہ ہے، وہ تو اپنے اس کے اوپر میرٹس کے اوپر ویزا دیتا، ایسے ویسے دیتا نہیں. کہنا نہیں نظام بھائی آپ جا کے خود دیکھ لیجیے. تو میں ایسے ہی اپنا پاسپورٹ یہ میں ڈالا، انڈین پاسپورٹ، اور میں چلا گیا ایمبیسی میں جا کے میں نے کہا صاحب میں ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہوں. اس وقت میری پوزیشن جو تھی، میں پرنسپل تھا یمن کمیونٹی اسکول کالج کا، اور یمن کمیونٹی کالج جو ہے وہ وہاں پہ بہت ہی ویل نون کالج ہے ایڈیس ابابا میں. تو میں وہاں پہ تھا. جب ویزا آفیسر نے مجھے اندر بلایا تو پوچھا کہ بھائی آپ کیا کرتے؟ میں نے کہا بھائی میں
प्रिंसिपल हूँ और मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, इसलिए कि वहाँ से ये देखें कि वहाँ के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या चीज़ है जो अमेरिका को इतना आगे ले जाती है और हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो वो चीज़ें देख कर फिर वही चीज़ मैं अप्लाई करूँ अपने यमन कम्युनिटी कॉलेज में, ताकि यमन कम्युनिटी कॉलेज भी प्रोग्रेस करे और डेवलप करे। अच्छा, आप इथोपिया से यूरोप और यूरोप से फिर अमेरिका चले गए। अमेरिका के अंदर कितना वक्त आपने गुजारा, और अमेरिका से फिर कनाडा जाने का सफर आपका कैसा रहा? भाई इसको मैं यूं डिफाइन कर सकता हूँ, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। ऐसा हुआ कि साहब हम न्यूयॉर्क गए और न्यूयॉर्क में ऊपर अल्लाह और नीचे हम, कोई हमारा जानने वाला नहीं था कि जो हमें सपोर्ट करता है या मॉरल। लोग कहते थे बगैर जाने हुए, बगैर स्पॉन्सरशिप लिए हुए ऐसा काम हो नहीं सकता। मैं पहुंच गया, होटल में रुका और मैंने एक बैग पकड़ा और उस बैग में आपका कोका कोला की बोतल, एक दूध की बोतल और एक बटर और एक डबल रोटी लेकर और मैं घूमने निकल गया। हर दुकान, हर जगह पे मैंने अपने जॉब्स के लिए कोशिश करना शुरू कर दी। दूसरे दिन साहब मुझे जॉब मिल गया। कनाडा में तकरीबन 30 साल आपको हो गए। 30 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और अमेरिका और कनाडा में आपको क्या डिफरेंस नजर आया? ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। बहरहाल मैं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हम न्यूयॉर्क से, क्योंकि वहाँ पे लाइफ सिक्योरिटी नहीं थी, और शाम में आप जब भी निकले, अगर अकेले निकले तो हमेशा डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आदमी आ जाए बदमाश और आपके रिवॉल्वर रख दे और आपको रॉब कर ले। तो इस तरीके से इंसिडेंट बहुत सारे देखे तो परेशान हो गए थे, इसलिए हम उधर चले गए। वहाँ पे जाने के बाद शुरू में 1-2 महीने में परेशानी तो सभी को होती है। जब आप नई जगह पे पहुँचते हैं, आप हाथ पैर मारते हैं, तब जाके जगह मिलती है। तो बहुत जल्दी जगह मिल गई और उसके बाद फिर हमने टोरंटो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में अप्लाई किया और हमें वहाँ पे एक जॉब परमानेंट मिल गई, जो कि ऑन एंड ऑफ होती रहती थी। हिसाब 2 महीने कीजिए फिर बंद, फिर 4 महीने कीजिए फिर बंद, इस तरीके से चलता रहा। और पार्ट टाइम हम कभी कभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जाया करते थे, यहाँ पे रिसर्च लैब भी थी और हम 1-2 लेक्चर भी दे दिया करते थे अपना। और इस तरीके से हमारा काम जो है चलता रहा। और इन्हीं अयाम में तकरीबन 30 साल निकल गए और अब मैं एक रिटायर्ड बॉडी हूँ यार, एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, जो कि इन तमाम चीज़ों से अब अलग हो गया हूँ। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी कुव्वत बाकी रह गई है, ये इंसानियत के लिए हो और सोशल वर्क के लिए मैं काम करता रहूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये पूरा जिंदगी का सफर आपका कैसा रहा, पूरा जिंदगी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और उसके साथ साथ आप आज की नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये तो अल्लामा इकबाल का शेर है। बहरहाल इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी बेहतरीन ज़िंदगी गुजरी पूरी, जो कि मैंने अपना काम करते हुए गुजारी, चाहे वो अफ्रीका, नाइजीरिया, युगांडा और इथियोपिया में हो, या आपका यूएसए में और फिर कनाडा में हो, और इंग्लैंड, जर्मनी वगैरह थोड़े थोड़े टाइम। और हाँ, सना में भी काम किया है और सऊदी में भी काम किया है, 1-1 तो 2 महीने। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैं इसमें जवान बच्चों को ये कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि बेटा कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है और हमने वो खुसूसियात पैदा की हैं कि जो अगर आप उसको उजागर कर लें, अगर आप समझ लें कि आप में कौन सी अच्छी बात है, उसी को शाइन करें और उसमें जब आप तवज्जो देंगे तो आपके लिए लोग करीब आएंगे और आपको हर तरीके से नवाजेंगे। और अल्लाह की रहमतें और बरकतें तो हमेशा होती हैं। तो मैं दुआगो हूँ आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको कोई बुरा टाइम ना देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पे आजकल चल रहा है ज़िंदगी का, जॉब्स नहीं मिलती हैं, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, तो उस पर नाउम्मीद ना हो। ये भी एक अल्लाह की कोई ना कोई इसमें हिकमत होगी कि जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं।
ہو سکتا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہو اور نئی جنریشن کے لیے سبق ہو. تو ان سبق کو غور سے دیکھیے اور اپنے آپ کو پرکھیے کہ آپ کہاں تک اس پہ فٹ بیٹھتے ہیں, اور انشاءاللہ کامیابی کا آپ قدم چنیں. Dr. Nizam, thank you so much for joining us in this podcast. But I am so much grateful and thankful to you that you have taken a very, very small interview about my achievements in my life. So I extend my deepest gratitude to you for such kind of things. May Allah bless you.